تو پھر وہ کتاب نایاب لکھی جس کا نام ہے الامن والولا. الامن والولا وہ کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ سید عالم تو سید عالم ہے. یہ سونے چلنے والے جانور، یہ دودھ پینے والے بچے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے صدقے میں بلاؤں کو دفع فرما دیا کرتا ہے، ان کے صدقے میں قحط کو دور فرما دیا کرتا ہے. تو بتاؤ، قرآن شریف تو پڑھتے ہی ہو، ارے رمضان میں تو پڑھتے ہو، اس میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے لینا ہے. تو کل ہمارے جد کریم کے ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے والوں کو جو رضا کے نیزے کی مار لگی تھی، آج کیا سیدوں کا فرض نہیں ہے کہ جب رضا کی ذات پر کوئی حملہ کیا جائے تو آج سارے صحیح النسب جن کے مائیں، جن کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں بھی ڈیفیکٹو نہیں ہیں، آج ان کا فرض نہیں ہے کہ آج اس عاشق رسول کی عظمت کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کھول دیں جس نے آج سے 100 سال پہلے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے 54 سال قلم سے لڑائی کی، 54 سال لڑا. ایک بات میں بہت پرائیویٹ بتاتا ہوں تمہیں، کہنا مت کسی سے، بہت کانفیڈینشیل ہے. ان سیدوں کا دماغ اعلی حضرت کی کتابیں پڑھ پڑھ کے زیادہ بگڑ گیا. کیوں؟ خدا کی بخشش دیکھی کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو جو ظرف والے سید تھے جن کے برتن میں گنجائش تھی وہ تو اس کو ہضم کر گئے اور کہا کہ واہ دے میرے عاشق رسول کیا نعت لکھی ہے. اور جو ٹیمپریری تھے وہ کودنے پھاندنے اچکنے پھلانگنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ اس وقت رضویوں کا مجمع ہے، مفتی اعظم کے غلاموں کی اکثریت ہے، اس وقت ساری وہ باتیں کرو جو ان لوگوں کے دلوں کو اچھی لگتی ہوں. اگر الف سے بے کہی تو اتنی جتیائی ہوگی، اتنی جتیائی ہوگی کہ امبیڈکر نگر کے تھانے میں جا کے دوبارہ حلیہ لکھوانا پڑے گا. کیا صاحب ہم وہی ہیں، ذرا پہچانیے تو. وہ تو ہم ایک جلسے میں پھنس گئے تھے تو اتنے جوتے پڑے کہ کھوپڑی گنجی ہو گئی، چہرہ ہمارا مست ہو گیا. ہم وہی ہیں، ہمارا دوبارہ سے رجسٹریشن کر لیجیے. جب دیکھتے ہیں کہ عاشقان رضا کا مجمع ہے تو اعلی حضرت کی کلام سے شروع کرتے ہیں. یقین جانو اعلی حضرت کا جو شعر ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، یہ شعر صرف مرشدان کرام کے خاندان کے بارے میں لکھا ہے. اس میں کوئی دوسرا سید شریک نہیں، کوئی دوسرا سید شریک. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ارے ذرا دیکھو، سب کچھ دے گئے وہ. شاہی برکات، برکات پیشینیاں، شاہی برکات، برکات پیشینیاں، نوبہار طریقت پہ لاکھوں سلام. سید علی محمد امام الرشد، گل روزی ریاضت پہ لاکھوں سلام. سید حمزہ شیر خدا و رسول، زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. نام و کام و تن و جان و حال و مقال سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام. نور جاں، نور جاں اتنے مجموعہ آل رسول، نور جاں اتنے مجموعہ آل رسول. میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام. جیب سجادہ سجاد نوری نہاد احمد نور زینت پہ لاکھوں سلام. ایک جھرنا ہے، ایک جھرنا ہے جو ہمالیہ سے گر رہا ہے اپنی پوری گھن گرج کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اردو نہیں آتی تھی. ارے اعلیٰ حضرت اگر تھوک دیتے تو نہ جانے کتنوں کو اردو آ جاتی. اعلیٰ حضرت تھوک دیتے تو نہ جانے کتنوں کو اردو آ جاتی. وہ جو میرے بھائی نے لکھا، اعلیٰ حضرت کے تمام مخالفین کو پیغام دیا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. تم اس کے پہلے ہی جینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے ابھی تو تمہیں میوں کی بھی تمیز نہیں ہے، تم اس کے پہلے ہی جینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. ذرا خدا کی بخششی پڑھ کے دکھلا دو. تم کہو گے صاحب یہ معاہدے کے میاں لوگ مٹھائی کے بڑے شوقین ہیں. میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کی بخشش اگر صحیح اور سمجھ کے پڑھنی ہے تو غلامان
برکات کے پاس تو 1.25 سیر نہیں 5.25 سیر مٹھائی لے کے آؤ، 5 ہاتھ کا نہیں 11 ہاتھ کا صافہ لے کے آؤ، تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ رب سلم کہنے والے غم زدہ مت پڑھو، غم زدہ پڑھو۔ ہمارے رسول کو کیوں غم ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے رسول کو تو اس کے رب نے ساری خوشیاں اور ساری پیشن گوئیاں فرما دی ہیں، بلکہ یہ ہے غم زدہ، غموں کو دور کرنے والا۔ خدا کی بخشش نہیں پڑھ پاؤ گے بغیر معاشرے کے سادات کی جوتیاں سیدھی۔ کہنے لینے والے کہہ گیا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے۔ ہم گئے ابھی جنوری میں کیرالہ، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی رضا کے چاہنے والے، ارے وہاں تو ہم سے بھی 10 ہاتھ آگے چاہنے والے مل گئے۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، ہم پچھلوں کا انکار نہیں کر رہے، نہ پچھلوں کی کوئی توہین کر رہے ہیں، پچھلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، چاہے وہ بدایوں کے چراغ ہوں۔ تم ڈرو کہتے ہوئے اس لیے کہ یہ ڈر بھی تمہیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ احسان مانو اے سیدو، سنی سیدو، اعلیٰ حضرت کا احسان مانو۔ عام سنی پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایک ایسا احسان ہے کہ انہوں نے اس کی سنیت کو برقرار رکھا، اور سید سنی پر دوہرا احسان ہے، سنیت برقرار رکھی اور عام مسلمان کو ادب سکھایا کہ سید کا ادب کیسے۔ میں تمہارے یہاں آیا پیلی بھیت، تم نے مجھے چائے پلائی، کھانا کھلایا، اور میں چلتے وقت کہنے لگا ابے یار یہ پیلی بھیت والے ایسے ہی ہیں، چائے میں شکر نہیں تھی اور کھانے میں چکنائی نہیں تھی، تو میں کون ہوا؟ نمک حرام۔ اور جس نے زندگی بھر خدمت کی ہمارے جد کریم کی، اگر ہم اس کی خدمتوں کا اعتراف نہ کریں تو ہمیں خدمت حرام۔ حجی غیر سید عالم ڈرے، غیر سید مفتی ڈرے، غیر سید شیخ الحدیث ڈرے، یہ وہ ادب سکھا گیا وہ شیخ بریلی۔ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، وہ پالکی والا ڈاکٹر مجدد پالکی میں چلا جا رہا ہے، آواز دی کہ پالکی روکی جائے، اتر کے پوچھا کیا آپ میں سے کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ تو ایک کہا نے جواب دیا کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ کہا خدا کی قسم واللہ العظیم مجھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہا کہ او سید صاحب اب پالکی میں تم بیٹھو گے اور احمد رضا کندھے میں لگائے گا۔ بڑے باتیں بناتے ہیں، ادب سیکھنا ہے سادات کا تو امام احمد رضا سے سیکھو۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے خمیر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، آگ، خاک، پانی، ہوا، لیکن امام احمد رضا کے خمیر میں 5ویں چیز تھی حب آل رسول اور حب رسول۔